نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ 10واں پارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے 47 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعْلَمُوا اور جان لو، انما کہ بے شک، تم نے غنیمت حاصل کی ہے، من شیئن کسی چیز سے، فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے۔ غنیمت، غنم یغنم غنیمتن کا مطلب ہوتا ہے کہ مال، جنگ کے دوران جو مال مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے، جنگ کے دوران، جنگ کے بعد۔ وَلِذِی الْقُرْبَى اور قرابت والوں کے لیے، وَالیتامیٰ اور یتیموں کے لیے، وَالمساکین اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافروں کے لیے۔ ابن السبیل کا لفظی مطلب ہوتا ہے راستے کا بیٹا، یعنی مسافر کو کہا جاتا ہے۔ ان کنتم اگر ہو تم، آمنتم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزلنا ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقانی فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعانی جس دن باہم ملی دو جماعتیں۔ التقا یلتقی کا مطلب ہوتا ہے آمنا سامنا ہونا، میدان جنگ میں ملنا۔ جمعانی مثنیٰ ہے، دو کے لیے آتا ہے، دو جماعتیں، جس دن ملی دو جماعتیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم جب تم، بالعدوۃ الدنیا قریبی کنارے پر تھے۔ عدوہ کہتے ہیں کنارے کو، دنیا قریب کا، دنیا قریب کی چیز کو کہا جاتا ہے، آخرت کا اپوزٹ ہے یہ۔ وہم اور وہ یعنی دشمن، بالعدوۃ القصویٰ دور کے کنارے پر تھے۔ قصویٰ اور دنیا دونوں اپوزٹ ہیں۔ والرکب اور قافلہ، اسفلا نیچے تھا، منکم تم سے۔ اسفلا جیسے اسفل السافلین سب نیچوں سے نیچے، تو نیچے کے معنوں میں یہ آتا ہے۔ اور قافلہ نیچے تھا، منکم تم سے، یعنی وہ بدر کا جو میدان ہے وہ اونچائی پر تھا، اور قافلہ جو سمندر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا ابو سفیان کا، وہ نیچے تھا۔ ولو اور اگر، تواعدتم تم آپس میں وعدہ کرتے، تواعدہ یا تواعدو، تواعدن کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے وعدہ کرنا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم ضرور تم اختلاف کرتے، اختلف یختلف اختلاف، لام تاکید کے لیے ہے، ضرور تم اختلاف کرتے، فی المیعاد وقت مقرر میں، ولیکن لیقضی اللہ اور لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ، لیقضیہ پورا کر دے، قضا یقضی، قضا ان کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، اور لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ، امرن اس کام کو، کانا جو تھا، مفعولا کیا جانے والا، لیہلکا تاکہ ہلاک ہو، ہلاک یہلک ہلاکن ہلاک ہونا، تاکہ ہلاک ہو، من جو ہلاکا ہلاک ہوتا ہے، ام بینۃ واضح دلیل سے، ویحییٰ اور وہ زندہ رہے، حییٰ یحییٰ حیاتن زندہ رہنا، من جو حییٰ زندہ رہے، ام بینۃ واضح دلیل سے،
وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَسَمِيعٌ علیم البتہ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اِذْ یُریکَہُمُ اللَّهُ جب وہ دکھا رہا تھا آپ کو انہیں، اللہ فی منامک آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ تو یہ لفظ بنا یوریکا، وہ دکھا رہا تھا، کا آپ کو، ہم انہیں یعنی کافروں کو، کون دکھا رہا تھا؟ اللہ فی منامک آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے، ولو اور اگر، اراکہم وہ دکھاتا آپ کو انہیں، ارا یوری اراءتن ہوتا ہے دکھانا، ارا وہ دکھاتا، کا آپ کو، ہم انہیں، کثیراً زیادہ، لفشلتم البتہ تم ہمت ہار جاتے، فاشلہ یفشلو، فشل ہوتا ہے ہمت ہار جانا، بزدلی دکھانا، لفشلتم البتہ تم ہمت ہار جاتے، ولا تنازعتم اور ضرور تم آپس میں جھگڑتے، تنازع یا تنازعوا، تنازعن ہوتا ہے جھگڑنا، اور البتہ تم تنازع میں پڑ جاتے، جھگڑا کرتے آپس میں، فی الامر معاملے میں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے، سلم سلامت رکھا، سلم یسلم تسلیم، انہو بے شک وہ، علیم بذات الصدور خوب جاننے والا ہے سینوں والی بات کو، وَإِذْ اور جب، یُریکُمُوہُم وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کافروں کو، یُریکُمُوہُم وہ دکھا رہا تھا تمہیں، ہم ان کو، اِذِ التقیتم جب تم ملے، باہم ملے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑے، وَیُقَلِّلُکم اور وہ تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں، کم دکھا رہا تھا تمہیں، قلل یقلل تقلیل ہوتا ہے کم کرنا، تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا تمہیں، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ، امرن اس کام کو، کانا جو تھا، مفعولا کیا جانے والا، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات، تمام امور، یا ایھا الذین اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، لقیتم ملو تم یا ٹکراؤ تم، فئتن کسی گروہ سے، فاثبتوا تو تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ کو، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا اور نہ تم آپس میں جھگڑو، فتفشلوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، پست ہو جاؤ گے، وتذہب اور جاتی رہے گی، اذہب یذہب اذہابا جانا، اور جاتی رہے گی، ریحکم تمہاری ہوا، یعنی تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، خرجوا جو نکلے، خرج یخرج خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، من دیارہم اپنے گھروں سے، باترن اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے،
وریا الناسی، اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے تھے، سدا یسدو، سدن روکنا، بند کرنا، اور وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، واللہ، اور اللہ تعالی، بما، اس کو جو، یعملون، وہ کرتے ہیں، محیط، گھیرنے والا ہے۔ وضاحت کرتے ہیں تھوڑی سی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اور جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو، اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں کا، اور مسکینوں کا، اور مسافروں کا۔ غنیمت کیا ہے؟ غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے لڑائی میں فتح کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ پہلی امتوں میں اس کے لیے یہ طریقہ تھا کہ جب جنگ ختم ہوتی تو کافروں سے حاصل کرتا جتنا مال ہوتا وہ سارا ایک جگہ اکٹھا کر لیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص نبوت میں سے کچھ باتیں ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی امت کے لیے یہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا، اور جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے وصول ہوتا ہے اسے مال فے کہتے ہیں، جیسے جزیہ وصول کرنا، خراج وغیرہ۔ تو من شیء سے مراد کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، جتنا بھی ہو، اس کی تقسیم اصول کے تحت کی جائے گی۔ جیسے اس سے پہلے جب سورت کا آغاز ہوا اس وقت تو یہ کہہ دیا گیا تھا نا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت میں کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ مال غنیمت تو سب کا سب اللہ کا مال ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اب 40 آیات کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے وہ ضابطہ، وہ اصول بتایا ہے کہ یہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا مال ہے تو کس طرح سے ہے اور اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رہے کہ بعثت کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت آپ کو پیش کر دی تھی، اور جب تک آپ مکہ میں رہے اسی مال سے آپ کے اخراجات پورے ہوتے رہے، لیکن ہجرت کے بعد اب آپ کا کوئی مستقل ذریعہ آمدن نہیں تھا۔ ظاہر ہے آپ کے رشتہ دار اور قرابت دار بھی تھے، اہل و عیال بھی تھے، آپ کی بیویاں تھیں، ان کی کفالت آپ کے ذمے تھی۔ ان سب اخراجات کے لیے بھی ضرورت تھی کہ کوئی معقول اور مستقل آمدنی کا ذریعہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ مستقل طور پر بیت المال کو دے دیا، اور آپ کے ذاتی اخراجات، آپ کی بیویوں کا نان نفقہ اور آپ کے رشتہ داروں کی کفالت، یہ سب بیت المال کے ذمہ قرار پائے۔ تو جس طرح یہاں ہے نا کہ انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، باقی 4 حصے کس طرح سے تقسیم ہوں گے اس کے لیے یہ طریقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے مال کو اکٹھا کیا جاتا، اس کے 5 حصے کیے جاتے، 4 حصے فوجیوں میں تقسیم کیے جاتے، وہ اس طرح سے کہ جس کا گھوڑا ہے یعنی وہ سوار ہے، ظاہر ہے گھوڑے کے بھی اخراجات ہوتے ہیں تو اس کو ڈبل حصہ ملتا، اور جو پیدل ہوتے تھے سپاہی ان کا سنگل، یعنی ایک حصہ پیادہ کا اور 2 حصے سوار کے، اس طرح 4 حصے ان میں تقسیم کر دیے جاتے، اور جو ایک حصہ 5واں ہے وہ مال غنیمت بیت المال میں جمع کیا جاتا، اس کے مزید آگے 5 حصے ہوتے، ان 5 حصوں میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کے لیے، اور باقی پھر آپ کے رشتہ داروں کے لیے، وَلِذِی الْقُرْبَى، پھر تیسرا یتامہ، پھر مساکین، پھر وابن السبیل، یہ 5 حصے پھر مزید اس کے کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں کہا جاتا ہے کہ جان رکھو کہ جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے سب کا سب، من شیء، کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو یہ اس طریقے سے اس کی تقسیم ہوگی، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی
ہے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن دو فوجوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فیصلے کا دن یعنی بدر کا دن۔ اس دن جو چیز خصوصی طور پر نازل کی گئی وہ کیا تھی؟ وہ غیبی مدد اور نصرت جو اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے آئیں گے۔ وہ فرشتے اگرچہ میدان جنگ میں تمہیں نظر تو نہیں آتے تھے، لیکن جیسے تم لوگ اللہ پر، اس کی وحی پر ایمان رکھتے ہو، جبرائیل کے وحی لانے پر ایمان رکھتے ہو، اسی طرح سے تمہارا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا جو اس نے اپنے رسول اور مسلمانوں کی مدد کے لیے کیا تھا، اور یہ کہ میدان بدر میں تمہاری فتح اللہ کی مدد سے ہوئی تھی۔ اگر تم لوگوں کا اس پر یقین ہے، ایمان ہے، تو پھر اللہ کا یہ فیصلہ بھی دل سے قبول کر لو کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور بیت المال کا ہوگا۔ اور پھر جب یہ حکم نازل ہوا تو اس کے بعد مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا گیا، اس میں سے 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے، اسی طریقے سے کہ ہر اس شخص کو حصہ ملا جو لشکر میں جنگ کے لیے شامل تھا، خواہ اس نے کسی طرح لڑائی کی یا نہیں کی، یا جو بھی اس کی ڈیوٹی تھی، اگر وہ کہیں پہرا دے رہا تھا یا کوئی اور کام کر رہا تھا، اس نے جو کیا مال غنیمت اس نے اکٹھا کیا یا نہیں کیا، بس صرف یہ فرق رکھا گیا کہ سوار کے 2 حصے اور پیدل کے لیے 1 حصہ۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر تھے۔ بدر کی جو وادی ہے یہ شمال اور جنوب کی طرف سے تنگ ہے، جبکہ درمیان میں یہ ایک کھلے میدان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے شمالی کنارے سے شام کی طرف راستہ نکلتا ہے اور جنوبی کنارے سے مکہ کی طرف، جبکہ وادی کی جو مشرقی سمت ہے اس سے نکلنے والا راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں حاجیوں کے زیادہ تر قافلے وادی بدر سے ہی گزرتے تھے۔ اب چونکہ نئی موٹر وے بن گئی ہے جسے طریق الہجرہ کہا جاتا ہے، اب حاجی ان مقامات سے نہیں گزرتے، ظاہر ہے اب روڈ بن گئی ہے تو اب تو ان مقامات سے گزرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی تدبیر کا ظہور ہوا کہ دونوں لشکر وادی بدر میں ایک ساتھ پہنچے۔ ادھر سے مسلمان جسے کہا گیا ہے کہ بالعدوۃ الدنیا، اس کنارے سے قریبی کنارہ مینس کہ مدینہ سے جو قریب تھا، عدوۃ الدنیا کا مطلب ہے قریبی کنارہ، یعنی مدینہ سے جو قریب کا کنارہ ہے، اور دوسری طرف سے لشکر کفار کا جسے کہا گیا بالعدوۃ القصویٰ، دور کا کنارہ، ٹھیک ہے، قریش کا لشکر وادی کے دور والے یعنی جنوبی کنارے پر آ پہنچا، اور یہ دونوں لشکر ایک ہی وقت میں اکٹھے نازل ہوئے۔ والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، جو تجارتی قافلہ اس وقت نیچے ساحل سمندر کی طرف سے ہو کر گزر رہا تھا۔ ابو سفیان نے ایک طرف تو قافلے کی مدد کے لیے مکہ والوں کو پیغام بھیج دیا، اور دوسری طرف اس نے یہ تدبیر بھی کی کہ اصل راستے کو چھوڑ کر قافلے کو سمندر کی طرف لے گیا۔ روایتی راستہ تو وادی بدر سے ہو کر گزرتا تھا، لیکن اس راستے پر جانے کے بجائے اب یہ قافلہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ بدر کے پہاڑی سلسلے سے آگے تہامہ کا میدان ہے جو ساحل سمندر تک پھیلا ہوا ہے، اور قافلہ اس وقت اس میدان کی بھی آخری حدود پر سمندر کی جانب تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ قافلہ تم سے نچلی سطح پر تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِیعَاد، اور اگر تم لوگ آپس میں میعاد ٹھہرا کر نکلتے، یعنی ایک وقت مقرر کر لیتے، ایک ٹائم مقرر کر لیتے کہ اس وقت ہم پہنچیں گے، اور آج کل بھی جیسے ہم اگر کوئی پلاننگ سے بھی کریں نا کوئی کام کہ بھی 4 بجے سب نے وہاں پہ پہنچنا ہے، تو کبھی کوئی تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے، کوئی پیچھے ہو جاتا ہے، ایگزیکٹ وقت پہ اللہ نے بغیر کسی پلاننگ کے ان دونوں قافلوں کو وہاں پہنچا دیا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں کوئی وقت مقرر کر کے بھی نکلتے اور پہنچنے کی کوئی وقت مقرر کر لیتے تو بھی تم اس میں ضرور مختلف ہو جاتے، یعنی یہ تو اللہ کی مشیت تھی کہ دونوں لشکر ٹھیک ایک ہی وقت میں وادی کے دونوں کناروں پر پہنچے۔ اگر آپ لوگوں نے مقام مقرر کر لیا ہوتا، یعنی کہ پہنچنے کا،
تو اس میں بھی تقدیم و تاخیر ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے دونوں لشکروں کو عین وقت پر ایک ساتھ آمنے سامنے لا کر رکھ دیا، کیونکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور اہل مکہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ فیصلہ کر دے اس کام کا جو ہونے ہی والا تھا۔ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جو ہلاک ہو واضح دلیل سے، یعنی جسے ہلاک ہونا ہے وہ بات واضح ہو جانے کے بعد ہلاک ہو، یعنی حق کے واضح ہو جانے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اہل مکہ میں جو لوگ اس وقت تھے اور ان کو حق کو پہچاننے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، مطلب وہ لوگ جو کہ کچھ لوگ نیوٹرل ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے ان کو مکہ کے سرداروں نے گمراہ کیا ہوا تھا، اگر اس کے بعد بھی اگر اب ان کی آنکھیں نہیں کھلتی اور وہ ہلاکت ہی کی راستے پر جانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کو ہلاک ہی ہونا ہے تو ان میں سے ہر ایک حق کے پوری طرح واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلیل کے بنا پر، یعنی اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ بھی اس بینہ کی بنا پر سیدھے راستے پہ آئے اور اس سے آخر حیات مان بھی حاصل کرے۔ اس یریکہم اللہ، جب اللہ دکھا رہا تھا آپ کو وہ کافر آپ کے خواب میں تھوڑے، یعنی اللہ نے آپ کو نیند کی حالت میں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، بس تھوڑے سے لوگ ہیں جنگ بدر کی طرف جو آ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو 1000 کا لشکر تھا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر وہ آپ کو دکھاتا کہ وہ کثیر تعداد میں ہے، لَفَشِلْتُمْ، اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم آپس میں جھگڑتے اس معاملے میں۔ کس معاملے میں جھگڑتے کہ اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے خواب دکھایا، خواب تو نبی کا سچا ہوتا ہے، اور آپ نے وہی خواب اپنے صحابہ کو بتایا۔ دشمن کی اصل تعداد اور طاقت کے بارے میں جب ان کو پتا چلا کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں تو ان کے حوصلے مزید بلند ہوئے، لیکن اگر ان کو یہ پتا چلتا کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہے تو وہ پست ہمت ہو جاتے اور اختلاف میں پڑ جاتے کہ ہمیں بدر میں جا کر اس لشکر کا مقابلہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ اس طرح ان کی آراء مختلف ہو جاتی اور اس طرح تمہاری جمعیت کمزور ہو جاتی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے سلامتی پیدا فرما دی، یقیناً وہ جاننے والا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب غلط تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس لیے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جو لشکر کفار کی حقیقت دکھائی گئی تھی وہ مانوی حقیقت تھی، یعنی ایک ہوتا ہے نا ایک شخص کی کوانٹیٹیو ویلیو کیا ہوتی ہے، وہ ان کی مانوی جو حقیقت تھی وہ دکھائی گئی، وہ یہ کہ کفار کا جو لشکر تھا اس کی تعداد تو 1000 تھی جو مسلمانوں سے تقریباً 3 گنا زیادہ تھی، مگر اس لشکر کی اندرونی کیفیت یکسر مختلف تھی۔ مکہ کے عوام جو تھے ان کی اکثریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاشرے کا ایک بہترین انسان سمجھتی، ان کی سوچ کے مطابق آپ کے تمام ساتھی بھی مکہ کے بہترین لوگ تھے۔ مکہ کا ایک عام آدمی بھی دل سے اس حقیقت کو مانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ یہ سب ایک اللہ کو ماننے والے اور نیکیوں کا پرچار کرنے والے شریف لوگ ہیں۔ چنانچہ مکہ کی خاموش اکثریت کی ہمدردیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، لیکن یہ لوگ اپنے لیڈروں اور سرداروں کے حکم کی تعمیل میں لشکر میں شامل تو ہو گئے تھے، مگر ان کے دل اپنے لیڈروں کے ساتھ نہیں تھے۔ جنگ میں دراصل جان کی بازی لگانے کا جذبہ جو ہوتا ہے نا، وہی انسان کو بہادر اور طاقتور بناتا ہے، اور یہ جذبہ ان میں نہیں تھا، اس لیے
آپ کو شاید یہ دکھایا گیا کہ یہ کھوکھلے لوگ ہیں، تعداد میں اگرچہ وہ لوگ زیادہ ہیں مگر مانوی طور پر ان کی کیفیت بہت کم ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب دکھا رہا تھا تمہیں ان کافروں کو، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم ملے، یعنی آپس میں آمنے سامنے ہوئے، تو تمہاری نظروں میں ان کافروں کو تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں میں تم تھوڑے نظر آ رہے تھے، تمہاری آنکھوں میں وہ تھوڑے نظر آ رہے تھے. جب دونوں لشکر مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو بھی دیکھنے میں کافر جو تھے وہ تعداد میں کم لگ رہے تھے اور کافروں کو بھی مسلمان بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے. ایسی صورتحال اللہ نے اس لیے پیدا فرمائی تاکہ یہ جنگ ڈٹ کر ہو. اسی لیے تو اس کو یوم الفرقان اللہ نے بنانا تھا، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی میدان سے کنی کترائے، کوئی بھی یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. مسلمانوں کو وہ تھوڑے نظر آ رہے تھے، اس لیے یہ بھی ڈٹ کے لڑنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف ان کو بھی مسلمان تھوڑے ہی نظر آتے تھے تاکہ وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا لیقضی اللہ، تاکہ کر دے اللہ تعالیٰ، پورا کر دے اللہ تعالیٰ امرن، اس کام کو، کان مفعولا، جو ہونے ہی والا تھا، اور تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تم ملاقات کرو. اچھا، یہ پچھلی آیت سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا نا کہ تھوڑے نظر آ رہے تھے مسلمانوں کو کافر اور کافروں کو مسلمان، یہ میدان جنگ میں آ کے جنگ شروع ہونے سے پہلے کی بات. جب جنگ شروع ہو گئی پھر کافروں کو مسلمان زیادہ نظر آتے تاکہ ان کے دل پہ دہشت بیٹھ جائے، ان کا جو ہے نا مسلمانوں کا رعب ان کے اوپر پڑے اور وہ اور پست ہمت ہو جائے. اب یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے اب مسلمانوں کو کچھ جنگی حکمت عملی کے بارے میں ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں، کیونکہ اب بدر تو پہلی جنگ تھی، اس کے بعد مزید اب دیکھیں بدر کے بعد احد ہوئی، پھر خندق ہے، پھر خیبر میں اور غزوہ حنین ہے، تبوک ہے. ظاہر ہے اب تو یہ سلسلہ چلنا تھا، تو پہلی جنگ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی ہیں، کچھ اصول بتا دیے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اے ایمان والو، جو پہلی ہدایت ان کو دی گئی کہ جب بھی کسی فوج سے میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو تو نمبر 1 کیا کرو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدم رہو. ثابت قدمی سب سے پہلا اصول، کبھی بھی کسی بھی حالت میں دشمن کو پیٹھ نہ دکھاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور دوسری بات کیا ہے، حالت جنگ میں بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، کیونکہ تمہاری اصل طاقت اللہ کی مدد ہی سے ہے، اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چنانچہ اگر تمہارے دل اللہ کی یاد سے منور ہوں گے، اس کے ساتھ قلبی اور روحانی تعلق ہوگا، تو تمہیں ثابت قدم رہنے کے لیے سہارا ملے گا. اور اگر اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کمزور پڑ گیا تو پھر تمہاری ہمت بھی جواب دے دے گی. اس لیے فرمایا ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو. نمبر 3 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور یہ تیسرا حکم ہے، یہ ڈسپلن کے بارے میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو بھی حکم ملے اسے پورا کرو، اطاعت کرو، دل سے جان سے اس کی پابندی کرو. اگرچہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں تو اگر دیکھا جائے تو عملی طور پر اطاعت رسول کی ہدایت ہے، کیونکہ جو حکم بھی آتا تھا وہ آپ ہی کی طرف سے آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی سے ادا ہوتا تھا. اگر آپ اپنے اجتہاد سے بھی کوئی فیصلہ کرتے تھے یا قرآن میں اس کا حکم ملتا تھا تو ظاہر اطاعت تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمان کر رہے تھے. ولا تنازعوا، اور تم جھگڑنا نہیں، آپس میں تنازع نہیں اختیار کوئی بھی کرنا.
आपस में झगड़ा ना करो वरना तुम ढीले पड़ जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और साबित कदम रहो, यकीनन अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है। वस्बिरू, सब्र करो यानी साबित कदम रहो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इस आयत को पढ़ते हुए हमें सूरह आले इमरान की आयत जो है 152 उसको भी ज़हन में रखना चाहिए, जहाँ ग़ज़वा उहद के वाक़े पर तबसरा करते हुए अल्लाह ने फरमाया वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वादहू इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्नी, और अल्लाह ने तुमसे जो नुसरत का वादा किया था वो पूरा कर दिया, जबकि तुम उनको तहक़ीक़ कर रहे थे, कत्ल कर रहे थे अल्लाह के हुक्म से, यहाँ तक कि जब तुम ढीले पड़ गए और तुमने अमर में झगड़ा किया और तुमने नाफरमानी की, इसके बाद कि तुमने वो चीज़ देख ली जो तुम्हें महबूब है। अब ये उहद के बाद की आयत है। अब यहाँ पे अल्लाह को तो इल्म था कि 1 साल के बाद ग़ज़वा उहद होगा और ऐसी सूरत हाल पेश आने वाली है। चुनांचे ये जो आयत है इसमें 1 साल पहले ही मुसलमानों को जंग की हिकमत अमली का जो असूल है वो बता दिया, वाज़ेह हदायत दे दी, खबरदार डिसिप्लिन की पाबंदी और अताअत रसूल के हवाले से कभी कोताही न करना वरना बहुत नुकसान उठाओगे। वला तनाज़ऊ फतफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो 1 साल के बाद जब उन्होंने ये हुक्म नहीं माना या उनसे इस मामले में कोताही हुई तो फिर देख लिया वही कुछ हुआ, वतज़हब रिहुकुम तफशलू वाली कैफियत पैदा हो गई। तो ये अल्लाह ताला ने बदर के मौके पे ही तमाम हदायत मुसलमानों को दे दी। और क्या करो, वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अपने घरों से निकले इतराते हुए, तकब्बुर से, घमंड से, अकड़ते हुए लोगों को दिखाने के लिए। ये कुरैश के लश्कर की तरफ इशारा है। जब ये मक्का से रवाना हुआ तो उसकी शान और शौकत वाकई बड़ी मरूब कुन थी। अबू जहल और दूसरे सरदार अपने गरूर और तकब्बुस के बायस ये समझ रहे थे कि ये थोड़े से मुट्ठी भर मुसलमान हैं और हम अपनी इस कुव्वत के साथ, अपनी ताकत के साथ और अपने ताकतवर लश्कर के सामने इनको तो हम बहा के ले जाएंगे, कुचल के रख देंगे। वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और वो रोकते थे अल्लाह के रास्ते से। वल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीत, और वो अल्लाह के रास्ते से रोक रहे थे और जो कुछ वो लोग कर रहे थे अल्लाह इसका अहाता किए हुए था, अल्लाह उसका अहाता किए हुए मुहीत घेरे हुए है, उसको घेरने वाला है जो कुछ भी वो कर रहे थे। अब इस पिछली 2-3 आयात में हमें क्या पता चला कि जंग के असूल क्या हैं। नंबर 1 साबित कर, जब मैदान जंग में जाओ उस वक्त काफिर को पीठ नहीं दिखानी, काफिरों को, दुश्मनों को पीठ नहीं दिखानी। ये पीठ दिखाना बहुत सख्त गुनाह है। एक हदीस में भी आता है जो हलाक कर देने वाले कुछ काम हैं उनमें से एक ये भी है कि मैदान जंग में दुश्मन को पीठ दिखाओ, यानी मैदान जंग से भागना। साबित कदमी के बाद जो दूसरी बात है वो है अल्लाह का कसरत से जिक्र। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अल्लाह का जिक्र मैदान जंग में, जंग के दौरान जब इंसान लड़ रहा हो, जब जिस्म और जान जो है अपना अल्लाह के सामने उसने पेश किया हुआ है, गर्दनें कट कट के गिर रही हैं, जिस्मानी अज़ा कट रहे हैं, तलवारों की झंकार है, खून की नदियां बह रही हैं वहां पे, उस मौके पे भी फरमाया अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ना। हम अपने आप को देखें, अमन की हालत में, सुकून की हालत में अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं, उसकी दी हुई जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें अता किया हुआ है सब कुछ अल्लाह ही ने अता किया हुआ है। सेहत है, जिंदगी है, सबसे बढ़कर ईमान की दौलत है, बेशुमार उसकी नेमतें हैं, लेकिन अल्लाह को भूले हुए, ज़ुबान से भी और दिल से भी। ये जिक्र दोनों तरह का होना चाहिए, दिल में भी शुक्र गुजारी का एहसास हो, हर वक्त अल्लाह की
हर नेमत को खाते हुए ये एहसास हो, हर नेमत को इस्तेमाल करते हुए ये बंदे को महसूस हो कि मेरे रब ने मुझे बहुत सी नेमतें दे रखी हैं। ये भी जिक्र ही है अल्लाह का, कि उसका शुक्र अदा किया जाए। इसलिए जिक्र और शुक्र दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। अल्लाह ताला ने इसलिए तो कुरान में फरमाया है, वज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अल्लाह का जिक्र करते रहो, खड़े बैठे लेटे हर हाल में उसका जिक्र करो। और मैदान जंग में तो स्पेशली कहा कि साबित कदम रहो, सब्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, क्योंकि जब उसका जिक्र किया जाएगा ना, उस वक्त फिर अगर तो आपके अंदर कमजोरी है, फिर तो जाहिर है आप उससे मांग रहे हैं, मदद तलब कर रहे हैं, उसके साथ आप राब्ते में हैं, तो उसका जिक्र जरूरी है। लेकिन अगर आप तादाद में भी ज्यादा हैं, आप फतह से हमकदार होने वाले हैं, फिर भी अल्लाह का जिक्र बहुत जरूरी है, ताकि कहीं हमारे दिल में तकब्बुर ना आ जाए। तो आम जिंदगी में हर वक्त हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। कुरान में आता है कि दुनिया की हर चीज अल्लाह का जिक्र कर रही है। कैसी ये आयत है ना, तस्बीह करती है, हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। हम इस आयत को समझने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है कि हर चीज कैसे जिक्र करती है। दरख्त भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, परिंदे भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये पत्थर भी जिक्र कर रहे हैं, पानी भी जिक्र कर रहा है, पहाड़ भी जिक्र कर रहे हैं, दीवारें भी जिक्र कर रही हैं। तो अगर कोई इस मामले में कोताही करने वाला है तो बंदा ही है, वो इंसान ही है, वो हम ही हैं। हम सब अपने आप को देखें कि हम किस हद तक अल्लाह का जिक्र करते हैं। मैं अक्सर इस मामले में मुझे बड़ा गिल्टी फीलिंग होती है जब कोशिश के बावजूद भी हम भूले रहते हैं अल्लाह ताला। कई दफ़ा ये प्लानिंग मैं करती हूँ कि हर काम करने के साथ कोई ना कोई अल्लाह का जिक्र ज़बान पे जारी रहे। जैसे अगर किचन में काम कर रहे हैं तो ये वाला जिक्र कर लिया जाए, और जब इंसान कोई और काम कर रहा है इस्त्री करते हुए ये वाला जिक्र कर लिया जाए। कहीं अल्लाह की तस्बीह, कहीं तहलील, कहीं तहमीद और कहीं तकबीर, तो ये किस्में है ना जिक्र के। तो सबसे बढ़कर जो है ना, अगर इंसान हिम्मत करे, कोशिश करे, वैसे देखा जाए तो कोई मुश्किल काम तो है नहीं, लेकिन वो शैतान हमें नहीं करने देता। हमारी ज़बान पे बेशक हम खामोश बैठे रहें और बेशक ज़बान से कुछ पढ़ते रहें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, कोई बहुत मुशक्क़त तो नहीं लगती। बाज़ औक़ात हम शादियों पे बैठे होते हैं, घंटों खाने के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। बाज़ औक़ात किसी डॉक्टर की दुकान पे क्लिनिक पे बैठे हैं, घंटों वहाँ बैठ के वेट कर रहे होते हैं, लेकिन ज़बान से कुछ नहीं बोल रहे होते। तो ऐसे मौक़ों पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। और ज़िक्र में बेहतरीन ज़िक्र कौन-सा है? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तीसरा कलमा में से कहते हैं, हर तरह का ज़िक्र इसमें आ जाता है। तस्बीह भी आ गई, तहलील भी आ गई, तहमीद भी आ गई, तकबीर भी आ गई, और वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अर्श का खजाना है। 100 मरतबा इंसान हर रोज अगर ये तस्बीह कर लिया करे, ये तस्बीहात पढ़ लिया करे। आगे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला है हमारा इसका जिलहज्जा का पहला अशरा। बहुत ये बरकत वाले दिन है। वल फज्र व लयालिन अश्र, और मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो कसम खाई गई है ना फजर की और 10 रातों की, ये 10 रातें यही हैं जो जिलहिज्जा की पहली 10 रातें हैं। ज़ाहिर है रातें ही तो नहीं हैं, पहले जो 10 दिन हैं इनमें हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे जितना हो सके रोज़े भी रखें, नवाफिल भी अदा करें, कुरान भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़िक्र तो करते ही रहें, और ये रूटीन बनाएं इंशाअल्लाह हम सब। मैं बार बार क्यों तज़किरा कर रही हूँ, मुझसे भी कोताही होती है, और जब इंसान दूसरों को कहता है ना फिर उसके बाद शर्म भी आती है अल्लाह से, और ये इंसान फील करता है कि मैंने दूसरों को तो बताया, क्या मैं खुद क्यों ना करूँ। ये इंशाल्लाह इन 10 दिनों में ये रूटीन हम सब रखेंगे कि एक दफ़ा लाजमी एक तस्बीह यानी 100 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ें, तवज्जो से, ध्यान से,
جب بھی موقع ملے کوئی ایک وقت رکھ لیں، پھر 100 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، وہ لمبا والا ہو چھوٹا والا ہو کوئی سا بھی ہو، اور 100 دفعہ اپنے لیے استغفار ضرور کریں، وہ بھی چاہے جو بہت سارے استغفارات ہیں کوئی سا بھی، یہ ایک روٹین بنا لیں کہ ایک دن کے اندر لازمی یہ تینوں کام کرنے، پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، پھر اپنے لیے بخشش کی دعا، اور 100 دفعہ لازمی۔ اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھے، کیونکہ بہت قیامت کے دن انسان کو حسرت ہوگی اس ٹائم پہ جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا، تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ یہ قرآن ہماری نسلوں میں قائم و دائم رہے، پڑھنے پڑھانے کی عادتیں جو ہیں یہ چلتی رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔ تلاوت سنتے ہیں۔ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون،
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط